سامعین و حاضرین گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں پہلے سال ہی اذان شروع ہوئی ہے، اور یہ اذان امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ اس سے قبل کسی شریعت کے اندر بھی اذان نہیں تھی، صرف سرکار کی شریعت میں اور سرکار کی امت کی ہی یہ خصوصیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اذان دی ہے۔ بس فرق اتنا تھا کہ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ آتا ہے، وہاں پر سرکار نے اشہد انی رسول اللہ یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اذان شروع کیسے ہوئی؟ جب تک اذان مشروع نہ تھی، شروع نہیں ہوئی تھی، مسلمان نماز کے وقت اکٹھے ہو جاتے، نماز پڑھ لی جاتی۔ چنانچہ ایک دن صحابہ کرام نے اکٹھ کیا اور اس میں باہمی مشاورت کی کہ کوئی ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے، کوئی ایسا پروگرام سیٹ کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو سب لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو اس کے لیے مختلف آراء سامنے آئیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ناقوس، جس طرح کہ وہ نصارہ کا ہے، وہ ایک دو چھڑیاں ہوتی تھی، ایک کو دوسرے پر مارتے تو آواز نکلتی تھی، اس کو ناقوس بولتے تھے۔ اس طرح کا کوئی نظام پیدا کیا جائے، کوئی نظام لایا جائے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہودیوں کی طرح کوئی سینگ بنایا جائے جس سے آواز نکالی جائے، پورے شہر میں آواز جائے، دور دور تک آواز جائے، لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور تھی۔ آپ کہنے لگے نہیں، کوئی بندہ منتخب کرتے ہیں جو نماز کے وقت اونچی جگہ پر چڑھ کے بلند آواز سے لوگوں کو پکارے۔ اب چونکہ پہلی جو دو رائے تھیں وہاں یہود و نصارہ کی مشابہت تھی، سرکار نے ان کو مسترد کر دیا، فرمایا یہ دو رائے ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح تو ان کی مشابہت آئے گی۔ تو اسلام تو ان کے رسم و رواج کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہے۔ البتہ فاروق اعظم کی جو رائے ہے اس کو سرکار نے پسند فرمایا کہ کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی جائے جو آواز لگائے نماز کے وقت، لوگوں کو بلائے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آواز لگانی کیسے ہے،
کون سے کلمات ہونے چاہیے؟ یہ مشاورت جاری تھی کہ ایک دن صبح صبح سرکار کے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید یہ بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا آج رات خواب کے اندر میں نے یہ کلمات کسی سے سنے ہیں، مجھے یہ کلمات سنائے گئے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات وہی ہیں جو ہم اذان میں پڑھتے ہیں، یعنی اس میں تکبیر ہے، شہادتین ہیں، حی علی الصلاح ہے، حی علی الفلاح ہے، یہ سارے کلمات جو ہم اذان کے اندر پڑھتے ہیں، یہ کلمات کہتے ہیں میں نے آقا خواب میں کسی سے سنے ہیں۔ تو سرکار نے ان کلمات کو پسند فرمایا، فرمایا بلال اٹھو، یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا عبداللہ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم کلمات کہتے جانا، بلال بلند آواز سے دوبارہ ان کلمات کو دہراتے جائیں گے، یعنی یہی کلمات کہو۔ انہی کلمات کو سرکار نے اذان بنا دیا۔ فرمایا تم کلمات کہتے جاؤ، بلال اونچی آواز سے ان کو دہراتے جائیں گے، یعنی تمہارا کام ہے بلال کو سنانا، اذان پڑھنا بلال کا ہی کام ہے۔ پہلے دن سے ہی سرکار نے حضرت بلال کی ڈیوٹی اذان پر لگا دی۔ فرمایا اس لیے کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے اونچی آواز ہے، بلال کی آواز تمہاری آواز سے اونچی آواز ہے، اس لیے بلال اذان پڑھیں گے۔ اب جب حضرت بلال نے اذان پڑھی، اللہ اکبر کی صدا لگائی، مدینہ شریف کے اندر بلال کی آواز گونجی، ادھر فاروق اعظم جلدی جلدی اٹھے، بھاگتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، یہ جو بلال کلمات کہہ رہے ہیں نا اذان کے، یہی کلمات میں نے بھی خواب کے اندر کسی سے سنے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی جو رائے ہوتی تھی، اللہ پاک قرآن بعض دفعہ ویسا ہی نازل کر دیتا تھا، بعض دفعہ آپ کی رائے ہوتی سرکار ویسا فیصلہ فرما دیتے، کیونکہ فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں، فاروق اعظم وہ ہے جن کی زبان پر حق بولتا ہے، فاروق اعظم وہ ہے یہ جس طرف ہو جائے اللہ پاک اپنا فیصلہ بھی اسی طرح موڑ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اذان مشروع ہو گئی، بندہ مقرر ہو گیا اذان دینے کے لیے، وہ حضرت بلال ہے۔ مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت بلال، سب سے پہلے اذان پڑھنے والے بھی کون ہیں؟ پہلی اذان بھی حضرت بلال نے پڑھی، اور مسجد نبوی شریف کے مؤذن بھی حضرت بلال ہیں، اور ایک اور دوسرے مؤذن بھی تھے، حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، ان کی بھی ڈیوٹی تھی، لیکن یہ تھوڑی اذانیں پڑھتے تھے، زیادہ اذانیں مسجد نبوی شریف میں حضرت بلال ہی پڑھتے تھے۔ اور پھر مسجد حرام بھی ہے، اذان تو مشروع ہو چکی ہے، طریقہ جاری ہو گیا ہے، پھر مسجد حرام کے علاوہ ایک اور مسجد ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ شریف کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد تھی، وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء بھی ہے، وہاں بھی مؤذن مقرر کرنا ہے، مسجد حرام میں بھی مؤذن مقرر کرنا ہے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جہاں 2 نفل پڑھ لیے جائیں اللہ پاک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہاں زیارت کا ثواب، وہاں حضرت سعد کو سرکار نے مؤذن مقرر کیا، حضرت سعد قرظی، ان کو مسجد قباء میں مؤذن مقرر کیا، اور مسجد حرام میں حضرت ابو محذورہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔
کہ یہ کیسے مؤذن مقرر ہوئے۔ غزوہ حنین 8 ہجری کو ہوا۔ واپسی پر صحابہ کرام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان پڑھی۔ حضرت ابو محذورہ اور ان کے کچھ ساتھی تھے، تقریباً 10 بندے تھے، یہ نوجوان ہیں، یہ بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں اور یہ نقلیں اتار رہے ہیں۔ بلال اذان پڑھ رہے ہیں، یہ نقل اتار رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابو محذورہ وہاں بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، نقل اتاری ساری اذان کی۔ سرکار نے فرمایا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا جی یہ مشرک نوجوان ہیں، بلال کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ان کو پکڑ کر لایا گیا۔ فرمایا کون نقل اتار رہا تھا؟ تو باقیوں نے کہا یہ بندہ تھا جو بلال کی نقل اتار رہا تھا۔ فرمایا اس کو بٹھا جاؤ، باقی چلے جاؤ۔ ان کو بٹھا لیا، باقی چلے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو محذورہ اب پھر بلال کی نقل اتارو۔ بعض دفعہ کسی نیک بندے کی نقل بھی بندے کو فائدہ دے جاتی ہے، تو نیک لوگوں کی نقل اتارنی چاہیے، صالح لوگوں کی نقل اتارنی چاہیے۔ متقین پرہیزگار جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے ڈھانچے میں ڈھالا ہوا ہے اور سرکار کی اتباع میں ہے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس نیک بندے کی نقل اتارے، یعنی اس کی طرح پگڑی باندھے، کیونکہ اس نے تو رسول اللہ کی اتباع میں باندھی ہے۔ آپ اس کی نقل اتار رہے ہیں، حقیقت میں تو رسول اللہ کی اتباع ہے، نقل اتاریں آپ اس کی۔ نیک بندے پیر کی نقل اتاریں، میرے پیر کی پگڑی کیسی ہے، پیر بھی کامل ہو، یہ نہیں کہ پیر داڑھی منڈوا رہا ہے آپ بھی داڑھی منڈوائیں، کہ پیر صاحب نے نہیں رکھی میں بھی نہیں، نہ وہ پیر ہے نہ آپ مرید ہیں۔ پیر بے نمازی ہے، نہ وہ پیر ہے نہ بے نمازی اس کا مرید ہے، یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں ہے۔ پیر باعمل ہے، سرکار کا متبع ہے، ایک ایک سنت کا پاس رکھتا ہے، خود اس کا لباس سنت کے مطابق، اس کا چلنا سنت کے مطابق، اس کا کھانا پینا سنت کے مطابق، اس کا سونا سنت کے مطابق، اس کا جاگنا اتباع رسول میں ہے، اس کی ہر ادا سنت کے مطابق ہے۔ تو آپ ایسے نیک بندے کی نقل اتاریں، اس کی پگڑی جیسی پگڑی باندھیں، اس کے لباس جیسا لباس پہنے، دیکھیں وہ چلتا کیسے ہے، کیونکہ وہ سرکار کی اتباع میں ہے، سرکار کی پیروی میں ہے۔ سرکار کیسے چلتے تھے اب تو نے تو نہیں پڑھا، تو نے اگر سرکار کی اتباع کو پڑھنا ہے تو اپنے کامل پیر کو دیکھ لے، کیونکہ وہ سرکار کی اتباع میں ہے، کیونکہ اللہ پاک ولایت دیتا ہی اس کو ہے جو نبی پاک کا سچا متبع ہوتا ہے۔ متبع سنت کو ہی ولایت ملتی ہے، بے عمل کو ولایت، بے علم کو ولایت ملتی ہی نہیں ہے۔ ولی ہوتا ہی با عمل ہے، با علم ہے۔ علم چاہے اللہ پاک اسے لدنیا عطا فرما دے یا وہ کسی مدرسے میں جا کر پڑھے، بے علم کو ولایت نہیں ملتی، اور بے عمل ولی ہو نہیں سکتا۔ با عمل ہے بندہ، آپ اس کی نقل اتاریں۔ آپ نے کتاب نہیں پڑھی، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں، آپ کی اتباع میں زندگی گزاریں، تو آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ وہ کامل ہی تب بنا ہے جب اس نے اپنے آپ کو اتباع رسول کے سانچے میں ڈھانچا ہے۔ دیکھیں اس نے پگڑی کیسے باندھی ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، آپ دیکھیں لباس کیسا ہے، بولتا کیسے ہے، نظریں کیسے رکھتا ہے، سنتا کیا ہے، مصافحہ کیسے کرتا ہے۔ اس کا تو عمل اتباع رسول میں ہوگا، سرکار کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تو جب آپ اس کی نقل اتاریں گے تو آپ اس کی ذات میں فنا ہو جائیں گے، وہ آپ کو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔
शेख कामिल की ड्यूटी होती है कि वो सरकार की बारगाह में मुरीद को पहुंचाता है। बारगाह में पहुंचाने का मतलब ये है कि उस पर सरकार का रंग चढ़ जाता है, मुरीद पर भी। तो किसी अच्छे बंदे की नकल उतारना बंदे को बहुत ऊंचा ले जाती है। हजरत अबू महजूरा थे मुशरिक, नकल उतार दी हजरत बिलाल की, तो बिलाल की अजान कोई मामूली अजान नहीं थी। अल्लामा इकबाल ने इसे इश्क का तराना कहा है। अल्लामा कहता है फलसफा रह गया, तलकीने गिजाली ना रही, रह गई रस्में आजान रूहे बिलाली ना रही। आज अजान हम भी पढ़ते हैं, हर मस्जिद में होती है, लेकिन जो सोच, जो गुदास, जो इश्क और मोहब्बत का पैगाम हजरत बिलाल की अजान में होता था, वो तारीख के अंदर किसी की अजान में नहीं आया। यही वजह थी कि जब हजरत बिलाल सरकार के विसाल के बाद मदीना छोड़कर, पता है आप चले गए थे, जाने का सबब क्या था? मैं एक शेर में अर्ज कर देता हूं कि आप मदीना शरीफ क्यों छोड़कर गए थे। जब सरकार का विसाल हो गया, आप मदीना शरीफ छोड़कर शाम के शहर हलब में चले गए थे। क्यों? ख्वाजा गुलाम फरीद ने इसका तर्जुमा किया है कि उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां अते पत्थर जिन्हां दे सावे, सुंजियां गलियां उजाड़ दिसन अते वेड़ा वड वड खावे, जिस दम नाल प्रीत वे साडी, साकू ओह दम नजरी ना आवे, गुलाम फरीदा उथा की वसना जिथा यार नजर ना आवे। आप छोड़ गए थे मदीना शरीफ, सरकार सामने नहीं है तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। आप चले गए। 6 माह के बाद सरकार ने ख्वाब में ज़ियारत करवाई। बिलाल माहाज़िहिल जफा, ये क्या बेवफाई है, मिलने को दिल नहीं करता, आजा आकर मिल जा। हजरत बिलाल उसी वक्त उठे, ऊंटनी पकड़ी, सीधे मदीना शरीफ पहुंच गए। जब मदीना पहुंचे, ऊंटनी छोड़ दी, मस्जिद नबी शरीफ में गए। कभी उस सतून के पीछे, कभी उस सतून के पीछे देखते हैं, कहीं आका नजर आ जाए। जब कहीं आका नजर ना आए तो आपकी कब्र अनवर पर अपना चेहरा रख कर रोना शुरू कर दिया। रोए इस दर्द से कि अहले मदीना को खबर हुई, अहले मदीना इकट्ठे हो गए। आकर बिलाल को उठाया। बिलाल जब संभले, बिलाल वो अजान तो सुनाओ जो सरकार की मौजूदगी में पढ़ते थे। यार कोई अजान के अंदर कोई था ना फलसफा, कोई राज, कोई सोच, कोई गुदाज, कोई चस थी, तो तभी तो उन्होंने कहा बिलाल वो अजान सुनाओ। तो बिलाल पता क्या कहने लगे, अजान नहीं सुनाऊंगा। हालांकि अजान इतने सवाब का काम है, सरकार ने फरमाया जो बंदा 7 साल मुसलसल अजान पढ़ देना, अल्लाह पाक उस पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है और जन्नत वाजिब कर देता है। अजान पढ़ने का इतना सवाब है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे रवायत है, आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कल जब कयामत का दिल होगा, मैदान महशर लगा हुआ होगा, लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, फरमाया उस मैदान के अंदर सबसे ऊंची गर्दनें उन लोगों की होगी जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी में अजानें पढ़ी होंगी। सबसे ऊंची गर्दनें होंगी। 5 कल्याण लोग होंगे वो जो मुअज्जिनीन होंगे। अजान पढ़ना इतने सवाब का काम, जो अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ता है, क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन होगी है, उनको अल्लाह मुमताज कर देगा। ये उम्मत मुस्तफ़ा के मुअज्जिनीन हैं। अजान का इतना फायदा है, जो बंदा मुसलसल अजान पढ़ता है, कब्र की मट्टी उसके जिस्म को नहीं छूती। हदीस पाक के अंदर आता है ना, जिन लोगों के जिस्मों को कब्र की मट्टी नहीं छूती वो नबी हैं। क्योंकि सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। फरमाया अल्लाह ने जमीन पर इस बात को हराम करार दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को छेड़े। मट्टी कब्र की नबी के जिस्म को नहीं छेड़ती। नबी अपने जिस्म समेत, हमारा अकीदा है, अपनी कब्र के अंदर जिंदा होता है और रिज़्क़ भी दिया जाता है। शहीद के जिस्म को मट्टी नहीं छेड़ती। हाफ़िज़े कुरान के जिस्म को भी मट्टी कब्र की
نہیں کچھ کہتی، اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا اگر حافظ قرآن باعمل ہے۔ جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ پاک قبر کی مٹی سے فرماتا ہے، اے قبر کی مٹی، اس کے سینے میں میرا قرآن ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، لہذا خبردار اس کے جسم کو چھونا نہیں ہے۔ تو مٹی عرض کرتی ہے، کیونکہ رب کی تو ساری مخلوق ہے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر مخلوق اپنی اپنی بولی میں عرض کرتی ہے، اپنی اپنی بولی میں تسبیح بھی کرتی ہے۔ مٹی عرض کرتی ہے، مولا میں اس کے جسم کو کیسے چھوؤں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے۔ حافظ قرآن کے بھی بدن کو مٹی قبر کی نہیں چھوتی، اور پھر اسی طرح جس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی ہو زندگی میں، اس کے بدن کو بھی قبر کی مٹی نہیں چھوتی۔ اتنی فضیلت کا کام۔ حضرت بلال کو کہتے ہیں لوگ اذان پڑھو، بلال کہتے ہیں نہیں پڑھوں۔ بلال کیوں نہیں پڑھے گا؟ سرکار سامنے ہو نہ ہو تو اذان نہیں پڑھی جاتی۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے بلال نہیں اذان پڑھے گا۔ سرکار کے شہزادے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں موجود تھے اس وقت۔ صحابہ کرام نے سوچا ایسے نہیں، شہزادے کہیں گے تو بلال بات ٹال نہیں سکیں گے، ان کی کوئی ٹالتا ہی نہیں تھا، کیونکہ سرکار کے جو شہزادے لائے گئے۔ بلال نشتہی ان نسمع اذانک الذی کنت تؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد۔ چچا بلال، ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانے کی موجودگی میں اس مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش نہیں رہی، حضرت بلال چڑھ گئے اس جگہ پر جہاں اذان دی جاتی تھی۔ تو ابن عساکر جو بہت بڑا سیرت نگار ہے، آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارتجت المدینہ، حضرت بلال کی آواز کے اندر سوز اتنا تھا کہ پورا مدینہ ہی گونج اٹھا۔ اور جب آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو صحابہ کرام جو بھاگتے ہوئے آ رہے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار کی جدائی میں حضرت بلال کی آواز کے اندر سوز اتنا تھا، اس سوز کی وجہ سے حضرت بلال کی آواز سیدھی جا کر ہر صحابی کے دل پر جا کر ٹکراتی تھی اور سرکار کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے تھے، کیونکہ جب پہلے حضرت بلال اذان دیتے تھے تو سرکار کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ آج جب چہرہ نظر نہیں آیا تو حضرت بلال نے جب سرکار کی عدم موجودگی میں آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ پہلے آپ کے بارے میں یہ بھی ہے، جب حضرت بلال اذان دیتے تھے، جب یہاں پہنچتے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت بلال ایسے اشارہ کرتے تھے سرکار کی طرف۔ آج سرکار کا چہرہ اقدس سامنے نہیں تھا، حضرت بلال نے جب یہ کلمہ پڑھا سرکار سامنے نظر نہ آئے، آپ جدائی برداشت ہی نہیں کر سکے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ بلال کی آواز سنی، اس میں سوز اور گداز اتنا تھا، مرد تو مرد تھے نا، گھروں سے جو پردہ دار خواتین تھی وہ بھی باہر آ گئی۔ کیوں باہر آئی؟ روتی ہوئی باہر آئی کہ لگتا ہے آج بلال آئے ہیں، مصطفیٰ بھی واپس آ گئے۔ اتنا روئے پھر سرکار کی جدائی میں اہل مدینہ۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ مدینہ کے اندر اتنا بڑا کوہرام بپا ہوا نہ بعد میں۔ تو گرامی قدر حضرات، بات میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو محذورہ کی، کہ حضرت بلال کی انہوں نے نقل اتاری، بلال کی نقل اتاری، تو بلال کی آواز کے اندر تو بڑا سوز اور گداز تھا، وہ نقل ہی ان کا کام کر گئی۔ ادھر سرکار نے سامنے بٹھایا، فرمایا پھر نقل اتارو، حضرت ابو محذورہ نے پھر نقل اتاری، اور ساتھ ساتھ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سرکار نے ابو محذورہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا اور چہرے پر ملا،
اس طرح آپ ملتے ہیں ناف تک سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابو محذورہ کی ناف تک پیشانی سے لے کر ناف تک اس طرح ہاتھ ملا. ادھر کلمات اذان کی برکات، ادھر سرکار کے ہاتھ کی برکت اتنی ہوئی. حضرت ابو محذورہ خود کہتے ہیں کہ جب تک میں نے حضرت بلال کی نقل نہیں اتاری تھی اور سرکار نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، میرے دل میں سرکار کے بارے میں بغض تھا. لیکن جب میں نے بلال کی نقل اتاری، سرکار نے ہاتھ پھیر دیا، میرے دل سے کفر، بغض، عناد سارا نکل گیا. اللہ نے میرے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیا. اب نور ایمان مل گیا. آواز ویسے سریلی ہے. بلال کی 2 مرتبہ نقل اتاری، اذان بھی یاد ہو گئی. عرض کرتے ہیں آقا آپ کا غلام بن گیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں. میری تمنا یہ ہے مسجد نبوی شریف کے تو مؤذن موجود ہیں، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. مسجد قباء کا بھی مؤذن موجود ہے. میں چاہتا ہوں آپ مجھے مسجد حرام کا مؤذن مقرر فرما دیں. سن 8 ہجری میں سرکار نے ابو محذورہ کو مسجد حرام کا مؤذن مقرر فرمایا. ساری زندگی پھر آپ نے مسجد حرام میں اذان دی. سن 59 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 59 ہجری تک آپ مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے. ایک اور بات ان کی میں آپ کو سناتا ہوں. سرکار نے جب ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا نا، جتنے بال سرکار کے ہاتھ مبارک کے نیچے آئے تھے ساری زندگی انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے. وہ اتنے لمبے ہو گئے، ادب اتنا ہے، اتنے لمبے ہو گئے جب وضو کرتے ہیں تو نیچے لگتے ہیں. ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، تیل لگا کر رکھتے ہیں، ان کو دھو کر رکھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا جو تم مشقت کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، اتنا سنبھال کر یہ بال رکھتے ہو، ان کو کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ فرمانے لگے میں کیسے کٹوا دوں، میں اس لیے نہیں کٹواتا، یہاں پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے. یار حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں وہ منہ مبارک تھے نا سرکار کے، تو ٹوپی گر گئی تھی، بندے بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن ٹوپی انہوں نے نہیں چھوڑی. آپ بھی خود بھی شہید ہونے والے تھے، ٹوپی نہیں چھوڑی. لوگوں نے کہا ٹوپی تھی نا جانے دیتے، کیوں جانے دیتا؟ اسی ٹوپی کی برکت سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر میدان میں فتح عطا فرماتا ہے. وہ ٹوپی میں کمال کیا ہے آپ نے دکھایا. پھر آپ نے یہ سرکار کے منہ مبارک ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر میدان میں فتح عطا فرماتا تھا، ہر میدان میں فتح ہوتی تھی. تو حضرت ابو محذورہ کی پیشانی پر تو ڈائریکٹ سرکار کے ہاتھ مبارک لگے تھے. میں اس لیے نہیں کٹواتا کہ سرکار کے ہاتھ لگے.